बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं की दरख्वास्त पर आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बड़ी अहम एक समाअत की है और पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ दिया गया है, मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका दिया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी अहम तफसीलात हैं और बड़ी डिटेल आज की समाअत है, उसके आंखों देखा अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी लाहौर हाई कोर्ट आज पहुँचे हैं अपना नाम ECL से निकलवाने के लिए। आप जानते हैं कि आसिफ हाशमी अलामत बन चुके हैं करप्शन की और उनके ख़िलाफ़ लाहौर की अदालतों में रेफरेंसेस हैं करप्शन के, गैर कानूनी महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों के केसेस हैं, आमदन से ज़ायद असासाजात के केसेस हैं और इसके अलावा भी उनके ख़िलाफ़ 6 रेफरेंसेस पेंडिंग हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में और वो आज गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में आज उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। आसिफ हाशमी ने दरख्वास्त फ़ाइल की और आसिफ हाशमी की तरफ से ये प्ली ली गई और आसिफ हाशमी ने कहा कि जो हुकूमत है वो मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। मैं कुछ मुकदमात में बरी हो चुका हूँ, बाकी मुकदमात में मेरी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, मेरे ख़िलाफ़ सारे झूठे केसेस हैं, मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ, मैं एक आज़ाद शहरी हूँ और मेरी मूवमेंट पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस वजह से मेरा नाम जो ECL में डाला गया वो गैर कानूनी है और मेरा नाम ECL से निकाला जाए। ये प्ली ली आसिफ हाशमी ने। अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी महकमा दाखिला से और महकमा दाखिला के सेक्शन ऑफिसर आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत में पेश हुए। इसके अलावा वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदनान अहमद साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे, जबकि आसिफ हाशमी के वकला भी अदालत में मौजूद थे। अदालत को वफाक की तरफ से ये बताया गया कि महकमा दाखिला के पास इनकी दरख्वास्त पेंडिंग है और जो प्रॉपर फोरम है वो किसी भी जब भी ECL में नाम डाला जाता है तो रिव्यू का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के पास है और हुकूमत के पास इनकी दरख्वास्त पेंडिंग है। तो जब मामला इनका वहाँ पर एक पेंडिंग है तो ये रिट कैसे फ़ाइल कर सकते हैं? रिट तो तब फाइल की जाती है जब कोई और उनके पास कोई और ऐसी रेमेडी अवेलेबल ना हो या फोरम मौजूद ना हो। जब रेमेडी भी अवेलेबल है, जब फोरम भी मौजूद है, फिर वो कैसे लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं? ये प्ली ली गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। हुकूमत पाकिस्तान के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि ये जो मुलज़िम है इसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं उसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। इसके अलावा इसके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसमें बड़े सबूत अदालतों में पेश हो चुके हैं। अगर मुलज़िम बाहर चला जाता है तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि जैसे बाकी मुलज़मान जो करप्शन केसेस में मुलव्वस थे वो बाहर चले गए और अब अदालतें सिर्फ उन ऑर्डर्स पर जो अहकामात अदालतों की तरफ से दिए गए थे उन पर अफसोस करने के कुछ नहीं कर सकती। तो अब भी ये भी एक करप्शन के बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस मुलज़िम है, इसकी दरख्वास्त को कैसे सुना जाए और कैसे इसको रिलीफ दिया जाए। और अदालत से कहा कि वो इस मामले में ना पड़े, ये मामला वजारत दाखिला के पास पेंडिंग पड़ा है और वजारत दाखिला इसको डिसाइड करेगी। अदालत ने कहा कि इस रिट को हम यहाँ पर जो पोस्टपोन रखते हैं, इल्तवा में रखते हैं, आप वजारत दाखिला इस मामले को डिसाइड करे और जो डिसीजन होगा उस हिसाब से फिर अदालत इस दरख्वास्त को देख लेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 11 अगस्त तक का टाइम दिया है कि 11 अगस्त तक आसिफ हाशमी की जो दरख्वास्त है उसको डिसाइड करना है, ख़ारिज करना है, मेरिट के ऊपर उसका फ़ैसला किया जाए और उसके बाद फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे। मैं एक बात ज़रूर आज की समाअत से मेरी समझ में आई है कि अब हमारी नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने के बाद, और ये बात मैं और आप तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया, 2 रुकनी बेंच ने जो कुछ कहा कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ पूरे निज़ाम को एक धोखा दे के फ्रॉड करके पूरे निज़ाम के साथ वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। जब ये बात ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाकी हाई कोर्ट्स को भी देखना होगा, हमारी अदालतों को भी ये मामला देखना होगा कि ये जिस तरीके से इन मामलात में हमारी अदालतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ दे रही हैं तो ये ठीक नहीं है। और जब ऐसा कोई
فیصلہ یا ایسی کوئی درخواست آئے جس پر فیصلہ کرنا ہو تو ہماری عدالتیں نواز شریف کیس کو ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ جو باہر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. وہ اسحاق ڈار باہر گئے وہ واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ جتنے ملزمان ہیں، حسن نواز ہے، حسین نواز ہے، علی عمران یوسف ہے، باقی ملزمان ہیں وہ جو باہر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے. ڈاکٹر عاصم باہر گئے تھے 1 مہینے کا ٹائم لے کے، اور میرے نالج کے مطابق وہ ابھی تک واپس نہیں آئے اور ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو یہ جو ڈرامہ ہے نیب کے ساتھ تو اپنی جگہ ہے. جب اگر کسی عام ملزم کے خلاف کیس ہوتا ہے تو اس کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. جب انڈر ٹرائل کوئی ملزم ہوتا ہے، ان لوگوں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں 2 ماہ کے اندر اندر اپنے کیسز کو ڈیسائیڈ کروائیں اور اس کے بعد آپ بیرون ملک چلے جائیں، تو پھر معاملہ ٹھیک تھا. جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی، کیونکہ کیا ملزم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جب تاریخ ملزم کی طرف سے لی جاتی ہیں، ملزم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل پیش نہیں ہوتے، وہ جرا نہیں کرتے، وہ تاریخیں لیتے ہیں، لیکن سارے کا سارا ملبہ پڑ جاتا ہے نیب کے کھاتے میں. اور ٹھیک ہے، نیب کی اپنی جگہ غلطیاں بجا، نیب کی جو نیگلیجنس ہے وہ اپنی جگہ بجا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے عدالتی نظام کو بھی یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ نیب کی نالائکیوں کی سزا ریاست کو نہ دی جائے. یہ ریاست کے ملزم ہیں، انہوں نے ریاست کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے ریاست میں اور عام لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. ان لوگوں کو ہر حال میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. ان کو آپ معاف کر دیں گے، پھر اس ملک میں کس کو سزا ملے گی؟ پھر تو وہی سائیکل چوری والے ہیں یا موٹر سائیکل چوری والے ہیں، باقی تو سارے جو بڑے کرمنلز ہیں ان کو معافی مل جائے گی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب عدالت اس کو 11 اگست کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرے گی. دوسری طرف جو بلدیاتی اداروں کے حوالے سے آج اہم سماعت ہوئی، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ بھی آج عدالت میں موجود تھے. ملک اختر صاحب نے رپورٹ عدالت میں پیش کی. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں جو نون لیگی رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے لاہور کے ہیڈ اور جو میئر لاہور ہیں مبشر جاوید، اور مسلم لیگ نون کے جو مقامی قیادت اور کارکنان جو نعرے بازی کر رہی تھی احاطہ عدالت میں، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. آج وہ تیار ہو کر آئے تھے کہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو یہاں ہتھکڑی لگے گی. آج آنریبل لاہور ہائی کورٹ آج ان کو ہتھکڑی لگا کے ہی ان کو واپس بھیجے گی جیلوں میں. وہ دفتروں میں واپس نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ابھی تک بلدیاتی ادارے بحال نہیں کیے، ہمیں فنڈز نہیں دیے. یہ جو بھوکے شیر ہیں جو 2 سال سے جن کو معطل کیا ہوا ہے اور ان کے آگے 4 ماہ رہ گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 4 ماہ میں یہ اتنی لوٹ مار مچائیں اور فنڈز کو ایسے ہڑپ کریں کہ ان کا جو پچھلے 2 سال ان کا کھاتہ بند رکھا حکومت پنجاب نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، تو وہ کھل جائے گا. یہ آج بڑی امید لے کر آئے تھے. عدالت نے آج ایک تو ان کی امید توڑی ہے. وہ کیسے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالت میں ایک جواب جمع کروایا گیا تھا چیف سیکرٹری کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں جب معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، ہماری ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور پہلے یہی پٹیشنرز توہین عدالت کی درخواست فائل کر چکے ہیں اور وہ درخواست ان کی واپس لینے کی بنیاد پر خارج ہو چکی ہے. یہ دوبارہ کیسے درخواست فائل کر سکتے ہیں جب اسی معاملے پر، اسی میٹر پر پہلے آنریبل لاہور ہائی کورٹ فائنلی ڈیسائیڈ کر چکی ہے؟ تو پھر ہم کیسے اس معاملے کو چھیڑیں اور ہم کیسے اس معاملے میں انٹرفیئر کریں؟ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہماری ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، ان کی توہین عدالت کی درخواستیں بھی پینڈنگ ہیں، ہم نے وہاں جواب جمع کروا دیا ہے. پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ فیصلہ کر لینے دیں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس کیس ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں اور آپ جو ایڈمنسٹریٹر ہے، جب بلدیاتی ادارے انہوں نے معطل کر دیے تو پھر ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے جو بڑے شہروں میں جو پوری جو بلدیہ کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ سسپینڈ کروا دیا تھا، جس نوٹیفیکیشن کے تحت ایڈمنسٹریٹر کو فنڈز جاری کیے جا رہے تھے، بجٹ جاری کیا جا رہا تھا، وہ رکوا دیا گیا تھا.
اب انہوں نے کہا کہ جب وہ فنڈز رکوا دیے گئے تھے تو اس سارے کے سارے معاملے پر آنریبل جو جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کریں. یہ عمل درآمد کی درخواست ہے, یہ توہین عدالت کی درخواست نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر کو دوبارہ فنڈز جاری کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بلدیاتی ادارے بحال ہو بھی گئے تو ان کو تو فنڈز نہیں ملنے. جس پر جو چیف سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جواب واپس لے لیتے ہیں, ہم نیا جواب جمع کروا دیتے ہیں. کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں, چار کمیٹیاں ہیں, وہ ہر جمعے کو میٹنگ کیا کریں گے اور وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے فنڈز کا حساب کتاب, بلدیاتی نمائندوں کے اثاثوں کا حساب کتاب اور جمع خرچ جو ہوگا وہ سارا حساب کتاب رکھا کریں گے. ہم اس پر پلاننگ کر رہے ہیں, اپنا جو ایکشن پلان ہے ہمیں موقع دیا جائے ہم عدالت میں جمع کروا دیں گے, لیکن برائے مہربانی جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو فنڈز کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بحال کر دیں, کیونکہ اگر وہ بحال نہیں ہوگا تو وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بلدیہ کے ملازمین کو تنخواہیں کیسے دے گا, پینشن کیسے جاری ہوگی. تو عدالت کو یہ بات سمجھ آ گئی اور عدالت نے ایک تو جو نون لیگ کو ون اینڈ اونلی ریلیف ملا تھا کہ وہ نوٹیفیکیشن معطل ہوا تھا, آج وہ نوٹیفیکیشن بھی بحال کر دیا ہے ایڈمنسٹریٹر کو فنڈز جاری کرنے کا. دوسرا جو پنجاب حکومت ہے اس کو مزید مہلت دے دی ہے, پنجاب حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ورکنگ کریں. کوئی ڈائریکشن نہیں دی ان کو, کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگلے ہفتے میں یہ نہ کیا تو ہم آپ کو ہتھکڑی لگا دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ ان سے کہا کہ آپ اپنی جو آپ نے 4 کمیٹیاں بنائی ہیں آپ کمیٹی کھیلیں, آپ اس پر میٹنگز کریں اور آپ اس کی رپورٹ بھی ساتھ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں اور آپ اس معاملے کو جلد از جلد عمل درآمد کے لیے جو بھی اس کی شکل بن سکتی ہے, جو آپ کا پلان بن سکتا ہے, جو منصوبہ بن سکتا ہے آپ وہ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اگر بلدیاتی ادارے بحال کر بھی دیے تو ان کے اوپر کمیٹیاں ایسی بنا دی جائیں گی کہ ان کمیٹیوں کی پرمیشن کے بغیر بلدیاتی نمائندے وہ فنڈز استعمال نہیں کر سکیں گے, اور ان کا جو ایک لوٹ مار مچانے کا خواب ہے وہ خواب ہی رہے گا. باہر آ کر مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے انہوں نے نعرے بازی بھی کی حکومت کے خلاف, عثمان بزار کے خلاف, اور وہ نعرے بازی نہیں تھی بلکہ گالم گلوچ تھی. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کے لوگوں نے ان کو باہر بھجوا دیا کہ اب یہاں پر نعرے بازی نہ کریں. عدالت نے 28 جولائی کے لیے دوبارہ رپورٹ طلب, ابھی رپورٹ طلب ہو رہی ہے, جواب مانگا گیا ہے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ مایوس لاہور ہائی کورٹ سے لوٹ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں 28 جولائی کو کیا ہوگا. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.